آیۃ لہم، اور ان کے لیے اللہ کی قدرت، اللہ کے حق ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی الارض المیتہ، یہ بنجر زمین ہے، احییناہا، ہم اسے زندگی عطا کرتے ہیں، ہم اسے دوبارہ زرخیز بنا دیتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور پھر ہم اسی بنجر زمین کو زرخیز بنانے کے بعد اس سے اناج اگاتے ہیں، مختلف خوردونوش کی چیزیں ہم اگاتے ہیں، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، کہ جس کو تم بطور طعام استعمال کرتے ہو، جو تمہاری خوراک کا حصہ بنتا ہے، جو تمہاری نشو و نما کا حصہ بنتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو کہ وہی بنجر زمین کہ جس کی شکل و صورت بھی ایسی ہو کہ دیکھنا گوارا نہ ہو، اللہ بارش اتارتا ہے، بارش میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس زمین کو اس کی حالت موت سے، بنجریت سے نکال کر اسی کو زرخیز بنا دیتی ہے، پھر اس سے مختلف اناج اگتے ہیں، تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کی غذائی اجناس اسی سے پیدا ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اگائے اسی زمین سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس میں جاری کر دی ہم نے پانی کے چشمے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اسی زمین پر جہاں مختلف غذائی اجناس، گندم اور دیگر چیزیں اگتی ہیں، وہیں تمہارے لیے پھل بھی اگتے ہیں جن کو پکنے پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تیار ہو کر تمہارے ہاتھوں میں آتے ہیں، تم ان کو بغیر کچھ پکائے کھا سکتے ہو۔ اور ان باغات میں تناور درخت بھی ہوتے ہیں جیسے کھجور کے درخت، اور پھر انگور کی نازک بیلیں بھی ہوتی ہیں جو زمین پر بچھی چلی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اسی زمین سے وہ تناور درخت بھی اگاتا ہے، اور اسی زمین پر نازک بیلیں بھی اگتی ہیں جیسے انگور اور دیگر چیزوں کی بیلیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم اگاتے ہیں اس زمین میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھر زمین سے چشمے بھی جاری کر دیتے ہیں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ تم ان پھلوں کو کھاؤ، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور پھر مختلف شکلوں میں بدل کر بھی استعمال کرو، چاہو تو ان پھلوں کو ویسے ہی استعمال کر لو، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، چاہو تو اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے ان پھلوں کو مختلف چیزوں میں بدل کر کھاؤ۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اناج کو اس نوعیت میں پیدا کیا ہے کہ اس کو اسی حالت میں بھی کھایا جا سکتا ہے، اور انسان چاہے تو مختلف مشاہدات اور مختلف طریقوں کے ساتھ اس سے دیگر غذائی چیزیں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آم ہی کو دیکھ لو، جب یہ آم بہت کچا ہوتا ہے، ابتدائی حالت میں ہوتا ہے، تو اس سے مختلف قسم کی چٹنیاں بنتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اس کچے پن کی حالت میں بھی اللہ نے تمہارے لیے اس میں غذا رکھی ہے۔ پھر جب یہ کچھ پکتا ہے اور کچھ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو اچار بنانے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ وہی ایک پھل ہے، جب کچھ عرصہ گزرا تو پھر اس سے اچار بنایا گیا، پھر چند ماہ بعد اس کو مربے کی صورت میں اپنے لیے غذا کے طور پر لیا جاتا ہے، مختلف شیشوں اور چینی کے خوبصورت مرتبانوں میں اس کا مربع بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جب آم پک جاتے ہیں تو پھر بھی مختلف طریقوں سے اس کو کھایا جا سکتا ہے، چاہے تو اس کا رس پیا جائے اور چاہے تو ایسے ہی کاٹ کر کھایا جائے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے ہر چیز میں، اپنی ہر غذائی اجناس اور پیداوار میں انسان کے لیے کھانے کے مختلف طریقے رکھے ہیں، اور وہ مختلف ذائقوں میں اس کو لیا جا سکتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 25 کے آخری حصے میں، 25 کے پہلے حصے میں
اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، جب پک کر پھل تیار ہو جاتے ہیں اور باغ لہلہاتے ہیں تو تمہاری مرضی آتی ہے تو ان پھلوں کو براہ راست کھا لیتے ہو۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور چاہتے ہو تو ان پھلوں کو مختلف اور طریقوں سے بھی بدل بدل کر کھا سکتے ہو۔ افلا یشکرون، کیا تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے؟ کیا وہ ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے جس نے انہیں بیٹھے بٹھائے اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، جس نے انہیں بیٹھے بٹھائے بغیر محنت اور مشقت کے ان کے لیے مختلف قسم کے پھل بھی عطا فرمائے، مختلف قسم کی سبزیاں بھی عطا فرمائیں، دیگر غذائی اجناس بھی عطا فرمائیں۔ افلا یشکرون، کیا وہ ان نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے برتر ہے۔ خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ مما تنبت الارض، حیوان تو حیوان رہے، اللہ نے اپنے عالم نباتات، پھلوں کو، پودوں کو، درختوں کو، حتیٰ کہ گھاس پھوس کو بھی اللہ نے جوڑوں جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا۔ کلھا، تمام چیزوں کو، مما تنبت الارض، حتیٰ کہ جن چیزوں کو زمین اگاتی ہے وہ بھی جوڑے جوڑے ہیں۔ ومن انفسہم، اور اللہ نے تمہیں بھی جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ ومما لا یعلمون، اور ابھی تو تمہاری علمی حیثیت وہاں تک نہیں پہنچی، بہت سی ایسی چیزوں کو بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنایا ہے کہ جن تک ابھی تمہارا علم نہیں پہنچا، جن کی تمہیں ابھی خبر بھی نہیں ہے، اللہ نے ان چیزوں کو بھی جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، اور اس سے قبل اور اس کے بعد ازیں کئی زمانے تک لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات میں بھی میل اور فیمیل کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اس میں بھی نر اور مادہ کا سلسلہ ہے۔ چنانچہ کھجور کے درختوں میں یہ بات عین مشاہدہ سے اس وقت بھی لوگ دیکھتے تھے، اور اب تو تمام ہی نباتات میں جو علم نباتات کے ماہرین ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر درخت میں، ہر پودے میں، ہر پھول میں، زمین سے جو چیزیں بھی اگتی ہیں اس میں نر اور مادہ کا سلسلہ ہے۔ وہ درخت جو کہ نر ہو، اس کے گوشوں میں پھل پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک قسم کا خاص بورا پیدا ہوتا ہے جس کو اردو میں گابن کہا جاتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز انسانوں کے ذمہ داری پر چھوڑ دی جاتی کہ اگر تمہیں کوئی پھل حاصل کرنا ہے تو پھر نر کا گابن اتار کر تو مادہ کے گوشوں میں ڈالو، تو پھر تو اس میں بڑی صلاحیتیں صرف ہو جاتی اور تمام لوگوں پر پھل نہ پہنچ پاتا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ اور ندرت آفرینی سے یہ سلسلہ ہواؤں کی ذمہ داری پر ڈال دیا ہے، یہ کام ہواؤں کے حوالے کر دیا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، سورہ ہجر کی آیت نمبر غالباً 21 یا 22 ہے کہ ہم نے ہواؤں کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے کہ نر درختوں کے گابے کو، اس بورے کو وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر مادہ درختوں کے گوشوں میں جا کے ڈال دیں، تاکہ اللہ اپنی مخلوق کو مختلف قسم کی غذائی اجناس اور پھل پھول عطا فرمائے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری ہوا کے ذمہ سونپ دی ہے۔ اگر انسان کی ذمہ داری یہ سونپی جاتی تو شاید کہ وہ بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے جس نے تمام چیزوں کو جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ مما تنبت الارض، حتیٰ کہ جو چیز زمین اگاتی ہے اس میں بھی ہر جنس جوڑے جوڑے رکھتی ہے۔ ومن انفسہم ومما لا یعلمون، اللہ نے تمہیں بھی جوڑے جوڑے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی جوڑے جوڑے بنایا ہے
جن تک ابھی تمہارا علم نہیں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قدرت پر یقین، اپنی ذات پر یقین اور اسی یقین پر